اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ موتا میں عیسائیوں کی 1,00,000 سپاہ کو 3,000 مسلمانوں نے شکست دی تھی۔ خیال تھا کہ عیسائی اس سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے مسلمانوں کے منہ نہ لگیں گے، لیکن افسوس ایسا نہ ہوا۔ رومی عیسائیوں نے اس ہزیمت کا انتقام لینے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ تیاری موتا کے حکمران شرجیل نے کی۔ وہ قبیلہ غسانی کی ایک شاخ کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ عربی النسل تھا۔ شرجیل بھی عرب ہی تھا، وہ عیسائی ہو گیا تھا۔ اس زمانہ میں عرب اور شام کے درمیان عربوں کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور حکومتیں تھیں۔ یہ تمام عرب ریاستیں پہلے بت پرست تھیں، پھر عیسائی ہو گئی تھیں۔ مسلمان ان عربوں کو جو عیسائی ہو گئے تھے عرب منتصرہ کہا کرتے تھے، یعنی وہ عرب جنہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی اور عیسائی ہو گئے تھے۔ جوں جوں عرب میں اسلام ترقی کرتا جاتا تھا اور مسلمانوں کی حکومت بڑھتی جاتی، ان عرب عیسائیوں کو شاق گزرتا جاتا تھا۔ وہ بظاہر مسلمانوں سے موافقت رکھتے تھے، لیکن در پردہ ان کے بدترین دشمن تھے۔ اسلام کے مخالفوں سے ساز باز رکھتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ عرب منتصرہ کی ریاستیں اس قدر چھوٹی چھوٹی تھیں کہ مسلمان جب چاہتے انہیں ختم کر ڈالتے۔ لیکن ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون ریزی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، دوسرے ان عیسائی ریاستوں کی پشت پناہی رومی شہنشاہ ہرقل اعظم کر رہا تھا۔ ہرقل اعظم کی سلطنت نہایت وسیع اور بڑی باعظمت و قومی تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد اٹلی کے مشہور شہر روم میں پڑی تھی۔ اسی مناسبت سے اس سلطنت کو رومی سلطنت کہتے تھے اور اسی لیے ان عیسائیوں کو رومی عیسائی کہا جاتا تھا۔ ایک زمانہ میں یہ سلطنت یورپ اور ایشیا کے کثیر حصہ پر چھائی ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد رومی شہنشاہ کے 2 بیٹے ہوئے۔ اس شہنشاہ نے ان دونوں بیٹوں میں اس طرح سلطنت تقسیم کر دی کہ تمام یورپ کا علاقہ اپنے بڑے بیٹے کو دے دیا۔ اس سلطنت کا دارالحکومت بدستور شہر روم رہا۔ دوسرے چھوٹے بیٹے کو یورپ میں قسطنطنیہ اور اس کے مضافات کا علاقہ اور ایشیائی ممالک آرمینیا، ایشائے کوچک، مصر، طرابلس، شام اور فلسطین دے دیے۔ اس نئی حکومت کے 2 دارالسلطنت قرار پائے، ایک یورپ میں قسطنطنیہ، دوسرا ایشیا میں انطاکیہ۔ یہ سلطنت نہایت زبردست اور بڑی باہیبت و پرجلال تھی۔ اس وقت اس سلطنت کا شہنشاہ ہرقل اعظم تھا۔ اگرچہ وہ اسلام کی باتیں سن سن کر اسلام کی طرف جھک گیا تھا اور چاہتا تھا کہ یا تو مسلمان ہو جائے یا مسلمانوں سے مصالحت کر لے، لیکن کسی قدر بزدل اور پست ہمت تھا، اپنے درباریوں اور اراکین سلطنت سے ڈرتا تھا۔ اس کے درباری سخت مغرور اور فوجی افسر بڑے متکبر تھے۔ ماتحت حکمران بھی بڑے متعصب تھے۔ وہ سب مسلمانوں کو مٹا کر تمام عرب پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ شرجیل اور دوسرے منتصرہ عرب حکمرانوں نے مسلمانوں کے اوپر اس قدر پابندیاں لگا دی تھیں کہ اپنے قلمروں میں سے کسی مسلمانوں کو نہ گزرنے دیتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے اس ریاست میں پہنچے تو اس نے نہایت وحشیانہ اور سفاکانہ پن کے ساتھ انہیں بے گناہ شہید کر دیا۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگ کی ابتدا اسی واقعہ سے ہوئی۔ شرجیل کو موتا میں جو ہزیمت ہوئی تھی اسے بڑی ندامت تھی۔ اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں فراہم کرنا شروع کیں۔ اس کی ہم قوم و ہم مذہب ہمسایہ ریاستوں نے بھی اس کی مدد کی۔ اس نے ہرقل اعظم سے بھی مدد طلب کی۔ ہرقل اعظم نے 40,000 فوج، گرام ماہ جنگی ساز و سامان کے اپنے مشہور سپہ سالار قباد کو دے کر شرجیل کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عیسائیوں کی ان جنگی تیاریوں کا حال معلوم ہو گیا۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ خود قیصر بھی عظیم الشان فوج لے کر شرجیل کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ عیسائیوں کا ارادہ عرب پر حملہ کرنے کا تھا۔ اس سال عرب میں سخت قحط پڑا تھا، کوئی چیز بھی پیدا نہ ہوئی تھی۔ عربوں کی حیات کا مدار کھجوروں پر تھا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھجوریں کچی ہی گر گئی تھیں۔ بارش نہ ہونے سے گرمی اس قدر پڑ رہی تھی کہ باہر دھوپ میں نکلنا سخت دشوار ہو گیا تھا۔ کھجوروں کی نئی فصل جو آ رہی تھی اس کی بابت خیال تھا کہ وہ اچھی ہوگی۔
اور اس کے پکنے پر عرب سے قحط دور ہو جائے گا۔ جبکہ عرب میں قحط پڑا ہوا تھا اور امساک باران کی وجہ سے گرمی حد انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ مسلمان اپنے ہی حال میں گرفتار تھے، جہاد پر جانا بڑا ہی دشوار تھا۔ لیکن اگر عیسائی عرب پر حملہ کر دیتے تو مسلمانوں کی دھاک جاتی رہتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا اور ان قبائل کو بھی جو مدینہ سے باہر رہتے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، شرکت جنگ کی دعوت دی۔ جہاد کا اعلان ہوتے ہی مسلمان اپنے نخلستان اور کھجوروں کی فصل کو چھوڑ چھاڑ کر جوق در جوق آنے لگے۔ ہر طبقہ کے لوگ آ رہے تھے، امراء بھی، متوسط درجہ کے لوگ اور غرباء بھی۔ ان میں سے جو امیر لوگ آئے تھے ان کے پاس گھوڑے، زرہیں اور ہتھیار بھی تھے۔ اوسط درجہ والوں کے پاس بھی گھوڑے اور ہتھیار تھے مگر زرہیں نہ تھیں۔ غریبوں کے پاس نہ تو گھوڑے تھے اور نہ ہی ہتھیار، کچھ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندہ کا اعلان کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا۔ اس چندہ میں ہر شخص نے حسب حیثیت حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی جو اپنا مال تجارت کے لیے ملک شام میں بھیج رہے تھے، انہوں نے وہ تمام مال چندہ میں دے دیا۔ اس میں 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے اور باقی جو سامان تھا وہ 1000 دینار طلائی میں فروخت ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندہ میں ہمیشہ حضرت عمر فاروق سے سبقت لے جایا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھنے کے خیال سے تمام مال و اسباب کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ اہل و عیال کے لیے رکھ لیا اور ایک حصہ چندہ میں دے دیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی مال و اسباب میں تھا سب لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا لائے اور کیا چھوڑ آئے؟ انہوں نے عرض کیا، آدھا مال و اسباب لے آیا ہوں، آدھا اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے دریافت فرمایا، تم کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ آئے؟ انہوں نے عرض کیا، گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا اور گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق کو افسوس ہوا کہ اس موقع پر بھی وہ حضرت ابو بکر صدیق سے نہ بڑھ سکے۔ پچھتانے لگے کہ کیوں وہ بھی سارا مال نہ لے آئے۔ اگرچہ اس موقع پر مقتدر صحابہ نے بڑی بڑی رقمیں چندہ میں دیں، لیکن پھر بھی تمام مجاہدین کے لیے سواریاں اور ہتھیار مہیا نہ ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہدین اپنے جوتے درست کر لیں۔ پاؤں میں جوتا ہونے سے سپاہی سوار کے حکم میں رہتا ہے۔ مدینہ میں جو یہودی اور منافقین تھے وہ عیسائیوں سے سازش کیے ہوئے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان عیسائیوں پر چڑھ نہ جائیں بلکہ عیسائی مدینہ پر چڑھ آئیں۔ چنانچہ جب انہوں نے مسلمانوں کو جنگی تیاریوں میں مصروف دیکھا تو ہمت شکن باتیں کہنا شروع کیں۔ کہنے لگے، سخت قحط پڑا ہوا ہے، امسال فصل اچھی ہے، اگر ہم سب جنگ پر چلے گئے تو وقت پر فصل نہ کاٹی جا سکے گی، اس سے سخت نقصان ہوگا، پھر قحط پڑ جائے گا، پھر گرمی اس شدت کی ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ہی دشوار ہے، سفر کیسے کیا جا سکے گا، اور تعجب نہیں کہ شدت گرمی سے لوگ مرنے لگیں۔ اس کے علاوہ سنا ہے ہرقل اعظم نے بے شمار فوجیں جمع کی ہیں، ان کا مقابلہ دشوار ہے۔ اچھا یہی ہے کہ مدینہ میں رہ کر ہی عیسائیوں کے آنے کا انتظار کریں۔ عیسائی یا تو عرب کی گرمی کی تاب نہ لا کر حملہ ہی نہ کریں گے یا ان کے سپاہی جھلس کر مر جائیں گے۔ غرض طرح طرح کی باتیں کر کر کے مسلمانوں کو پست ہمت کرنے لگے، لیکن مسلمانوں پر ان کی ان باتوں کا مطلق بھی اثر نہ ہوا اور وہ برابر تیاری کرتے رہے۔ مدینہ کے باہر سے مسلمان اس بھاری تعداد میں آئے کہ یہودی اور منافقین دیکھ کر دنگ رہ گئے، لیکن ان آنے والوں میں بھی زیادہ تر ناداروں اور مفلسوں کی تھی۔ ان میں سے ہزاروں ایسے رہ گئے جن کے لیے سواری تو کیا جوتے اور ہتھیار تک مہیا نہ ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تو وہ رو پڑے۔
انہوں نے حسرت سے کہا، وائے قسمت، ہم جہاد کے ثواب سے محروم رہ گئے۔ ان لوگوں کی شان میں سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور ان لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو تمہارے پاس سواری مانگنے آئے اور تم نے عذر کر دیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہتے تھے، افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ واپس چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فوج کا جائزہ لیا تو 30,000 مجاہدین تھے۔ ان میں 10,000 سوار تھے جن کے پاس عمدہ نسل کے عربی گھوڑے تھے۔ تمام سپاہیوں کے پاس اچھے اور نئے جوتے تھے۔ اس سے پہلے کسی مہم کے لیے اتنی بھاری جمعیت مسلمانوں کی جمع نہ ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ تمام لشکر مدینہ سے نکل کر تنیۃ الوداع نامی پہاڑی پر آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اپنے ساتھ منافقوں کا دستہ لے کر آیا اور پہاڑ کے نشیبی دامن میں خیمہ زن ہو گیا۔ مسلمانوں کو خیال آیا کہ شاید اس مرتبہ وہ بھی ہمراہ چلنے پر آمادہ ہے، لیکن دراصل وہ اور اس کے ہمراہی اب بھی مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر واپس مدینہ میں لے جانے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو بہکانے میں انتہائی کوشش کی، لیکن ایک مسلمان بھی واپس جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ جب منافق مایوس ہو گئے تو وہ یہ کہہ کر واپس لوٹے کہ اپنی پکی فصل کو چھوڑ کر کون لڑنے مرنے جائے، اگر فصل نہ کاٹی تو بچے بھوکے مر جائیں گے، پھر ایسی تپش ہے کہ بدن جھلسے جاتے ہیں، گرمی سے دل الٹا جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں پر ان کی واپسی کا اثر پڑے گا، اور سب نہ صحیح تو تھوڑے بہت تو ضرور ہی ان کے ساتھ واپس لوٹ چلیں گے۔ لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب ایک مسلمان بھی واپس نہ ہوا۔ پادری، حقیقت یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی تھے۔ ان کے پیروکار ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ افسوس ہے کہ حضرت مسیح نے مدت تک تبلیغ کی، بڑے بڑے معجزے دکھائے، لیکن 12 حواری بھی جب امتحان کا وقت آیا تو روح گرداں ہو گئے۔ حضرت عامر، لیکن جو شخص مسلمان ہوا اس نے ہزاروں مظالم سہنے پر بھی اسلام نہ چھوڑا۔ اگر میں وہ واقعات بیان کروں، پادری نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، ان واقعات کو رہنے دیں، آپ جو حالات بیان کر رہے ہیں کیے جائیں۔ حضرت عامر نے پھر فرمانا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر الہی کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ ٹھنڈے وقت میں سفر کرتے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو قیام کر دیتے۔ جب وہ علاقہ حجر میں پہنچے تو راستے میں وہ بستیاں آئیں جہاں عاد اور سمود آباد تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب مقہور و مغضوب ہو کر برباد ہو گئے تھے۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مقام ہے جہاں عذاب الہی نازل ہو چکا ہے۔ کوئی شخص نہ یہاں کا پانی پیے اور نہ کسی استعمال میں لائے، بلکہ تیزی سے اس مقام کو طے کرے اور استغفار پڑھتا رہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس علاقہ کو بہت جلد طے کر لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2,000 سوار دے کر ہر اول کے طور پر آگے روانہ کیا، اور 3 اور سرداروں کو 2,000 سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے بھیجا۔ ان کے بعد وہ تمام لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ عیسائی جاسوسوں نے سب سے پہلے شرجیل کو یہ اطلاع دی کہ مسلمانوں کا عظیم الشان لشکر بڑھا چلا آ رہا ہے، اور ہر اول میں وہی سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے موتا کے مقام پر عیسائیوں کو شکست دی تھی۔ اس وقت تک ہرقل اعظم شرجیل کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ شرجیل نے اسے اطلاع دی، قاصد کو بھیج کر کہلایا، مسلمانوں کا لشکر قریب آ گیا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے ارم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ جلد لشکر لے کر آ جائیں تاکہ مسلمانوں کا اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ہرقل اعظم کو یہ خیال تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں۔ وہ مسلمانوں سے تو لڑنے کو تیار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کو تیار نہ تھا۔
چنانچہ اس نے کہا مدعی نبوت خود لشکر لے کر آئے ہیں، ان سے لڑنا اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر انطاکیہ واپس لوٹ گیا۔ جب شرجیل نے ہرقل اعظم کے واپس چلے جانے کی خبر سنی تو وہ بہت گھبرایا، وہ بھی اپنی فوج لے کر ٹل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی سرحد پر پہنچ کر چشمہ تبوک پر خیمہ زن ہوئے۔ تبوک سرحد شام پر ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ اور دمشق کے وسط میں مدینہ سے 14 منزل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چشمہ پر 20 روز تک مقیم رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہرقل اعظم تو واپس چلا گیا ہے اور شرجیل کترا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرحدی فرما رواؤں کو مطیع و فرما بردار بنانے کے لیے چند فوجی دستے ان کی طرف روانہ کیے۔ ان رئیسوں اور فرما رواؤں نے اطاعت کرنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے ارض ایلا کا حکمران یوحنا حاضر خدمت ہوا اور اس نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کر لی۔ اس کے بعد جریہ اور اضحیٰ کے فرما رواؤں نے بھی حاضر ہو کر ادائے جزیہ پر مصالحت کر لی۔ لیکن تبوک کے قریب ایک مقام دومۃ الجندل تھا جہاں کا حاکم رکیدر بن عبد الملک بنو کندا کے قبیلہ سے تھا اور عیسائی ہو گیا تھا۔ اس نے اطاعت اختیار نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گوشمالی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 سواروں کے ہمراہ روانہ کیا اور چلتے وقت فرمایا رکیدر تمہیں نیل گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا، اسے گرفتار کر لانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے اور رات بھر سفر کر کے صبح ہونے سے کچھ پہلے قلعہ دومۃ الجندل کے قریب پہنچے۔ رکیدر کو اسی وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ رکیدر کا محل پھاٹک کے قریب تھا اور اس وقت وہ اور اس کی بیوی دونوں فصیل کے اوپر پھاٹک کے بالکل نزدیک سو رہے تھے۔ چاندنی رات تھی، دودھیا چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ اتفاق سے ایک نیل گائے نے آ کر پھاٹک کو اپنے سینگوں سے کھرچنا شروع کیا۔ رکیدر اور اس کی بیوی دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ چونکہ مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے رکیدر نے اٹھ کر جھروکے سے جھانکا۔ وہ سمجھا تھا کہ مسلمان آ گئے، مگر جب نیل گائے کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ اس نے ہتھیار لگائے، گھوڑا طلب کیا اور اپنے بھائی حسان کو بلایا۔ اسے ساتھ لے کر چند سواروں کی معیت میں نیل گائے کے شکار کے لیے پھاٹک کھول کر قلعہ سے باہر نکلا۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی نیل گائے جنگل کی طرف بھاگی۔ یہ لوگ اس کے تعاقب میں دوڑے۔ نیل گائے آگے تھی اور یہ سب اس کے پیچھے۔ وہ چکر کاٹتی اور دوڑتی ہوئی اس طرف جا نکلی جس طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سپاہ لیے آ رہے تھے۔ گائے تو جلدی سے جھپکی دے کر جنگل میں جا گھسی اور رکیدر ماں اپنے بھائی اور ہمراہیوں کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت صبح صادق ہو چکی تھی، گرمیوں کی صبح تھی۔ پتا پتا اور ذرہ ذرہ چمک اٹھا تھا، نیم سحری چل رہی تھی۔ جنگلی پھول کھلے ہوئے تھے اور خوش الحان طیور زمزمہ سنجی کرنے لگے تھے۔ نہایت کیف آور سماں ہو گیا تھا۔ رکیدر مسلمانوں کی صورتیں دیکھتے ہی تھرا اٹھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواروں کو ساتھ لے کر اسے اور اس کے بھائی حسان اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ حسان نے یہ حماقت کی کہ مسلمانوں کی کثرت دیکھتے ہوئے بھی تلوار میان سے بھینچ لی۔ رکیدر نے منع بھی کیا لیکن وہ نہ مانا اور لڑائی شروع کر دی۔ رکیدر بھی لڑنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند انہیں سمجھایا، لڑائی سے روکنا چاہا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ مجبور ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں نے پرجوش حملے کر کے یکے بعد دیگرے حسان اور اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا، رکیدر کو گرفتار کر لیا اور واپس لوٹے۔ راستہ ہی میں انہوں نے صبح کی نماز پڑھی۔ اگرچہ ساری رات مسلمان چلتے رہے اور ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں، مگر اس وقت بھی انہوں نے آرام نہیں کیا اور عین ظہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رکیدر کو دست بستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ رکیدر نے جان بخشی کی درخواست کی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بخشی کر دی۔ اس نے ادائے جزیہ پر مصالحت کر لی اور قلعہ میں واپس جا کر 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 نیزے اور 400 زرہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ کے بھیجیں۔ یہ واقعات ماہ شعبان 9 ہجری کے ہیں۔ چونکہ سرحد شام کے تمام حکمران مطیع و فرما بردار ہو گئے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج الہی کو لے کر مدینہ منورہ چلے آئے۔ اس سے مسلمانوں کی دھاک تمام غیر مسلموں پر بیٹھ گئی۔ حضرت عامر اس قدر بیان فرما کے چپ ہو گئے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔